اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین گرامی، میں امداد حسین ہاشمی بھدیر آپ کی خدمت میں جس ویڈیو کا میں ریویو لایا ہوں وہ ہے 28 اگست 2026 چاند گرا، ایک خونی چاند گرا، بلکہ صدی کا ایک طویل ترین چاند گرا جو کہ منگلوار دن 28 اگست کو آ رہا ہے اور وہ لگ رہا ہے دلوں میں۔ تو میں ہلکا سا آپ کو اس کا ٹیبل دکھا دیتا ہوں جو میں نے بنا۔ تو یہ ہے چاند گرہن 28 اگست کو 2026 کو وقت شروع 6:23 پر اور صبح یہ اپنا گرہن لگے گا اور 12:09 دن کے یہ ختم ہوگا۔ یہ طویل گرہن ہے اور یہ برج دلو میں لگے گا۔ تو جب یہ برج دلو میں لگے گا تو 12 برجوں پر اس کے کیا اثرات ہوں گے یہ تفصیل لکھی ہوئی ہے۔ تو چلیے تھوڑا سا اپنا انٹروڈکشن دے دوں۔ یہ گرہن برج دلو میں لگے گا اور رسول اللہ کا فرمان ہے کہ جب گرہن لگا ہو تو بھاگ کر مسجد میں جاؤ اور 2 رکعت نماز خسوف ادا کرو۔ اگر چاند گرہن ہے، اگر سورج گرہن ہے تو نماز خسوف ادا کرو۔ بعد نماز آپ نے چاند کا جو قمر کا اسم اعظم ہے یا لطیف کو 129 بار پڑھو اور آیت ہے قمر کی فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ اگر کسی کے پاس وقت ہو تو وہ 2740 بار پڑھے، اگر کسی کے پاس وقت نہ ہو تو وہ 14 بار پڑھے، اگر اتنا بھی وقت نہ ہو تو 5 بار پڑھے۔ تو وہ اسم اعظم تھی، یہ آیت تھی۔ اب آ گیا صدقہ۔ صدقہ جو ہے نا چاند گرہن کا وہ سفید رنگ کی کوئی چیز ہے۔ تو اگر کوئی ویڈیو سے ڈرا آؤٹ ہونا چاہتا ہے تو یہاں سے ہو جائے، اس کی جان چھوٹی، آخر تک ہم نے نہیں لکھا ہے۔ اب اگر کسی کو اپنے برج کا پتہ ہے تو وہ 12 برجوں پر اس کے جو بد اثرات آ رہے ہیں وہ ہم آپ کو بیان کر دیتے ہیں۔ چلیے اب ہم چلتے ہیں ٹیبل کی طرف۔ تو 12 خانوں میں ترتیب میں سب سے پہلا جو برج ہے برج حمل ہے۔ تو برج حمل کے 11 نمبر پر لگنے سے دوست و احباب دھوکہ دیں گے، مالی فراڈ ہوگا اور جو نفع ہے وہ نقصان میں بدل جائے گا اور خواہشات دل پوری نہ ہوں گی۔ تو یہ برج حمل والوں کو نقصان ہوگا۔ برج ثور کا کاروبار تباہ ہوگا، قرضے میں یہ ڈوب جائیں گے، کاروباری نقصان ہوگا، کاروباری مراکز کو آگ بھی لگ سکتی ہے، پانی بھی ڈبو سکتا ہے، کوئی شارٹ سرکٹ کی وجہ سے کاروبار تباہ ہو سکتا ہے۔ برج جوزہ کے خانہ نمبر 9 پر لگنے سے ان کی ماں کی صحت خراب ہو سکتی ہے، قانونی الجھنیں آ سکتے ہیں، اعلیٰ تعلیم اور مقابلے کے امتحان میں ناکامی ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ بیرون ملک سفر بھی ناکام ہو سکتا ہے۔ برج سرطان کے خانہ نمبر 8 پر لگنے سے برج سرطان والوں کی زندگی موت کی نظر ہو سکتی ہے اور مالی دھوکہ ہو سکتا ہے، قرضے میں ڈوب سکتے ہیں، قرض خواہ ناک میں دم کر دیں گے اور بے گناہ قید ہو سکتے ہیں، مالی معاہدات سرطان برج کے ٹوٹ سکتے ہیں۔ تو اسد برج کے خانہ نمبر 5 پر لگنے سے میاں بیوی میں لڑائی جھگڑا طلاق اور تک نوبت جا سکتی ہے، میاں بیوی کے درمیان غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ اسد برج والوں ہوشیار ہو، کسی تیسرے شخص کی مداخلت آپ کی طلاق کی نشاندہی ہے۔ جن کی شادیاں طے ہیں ان کو نکاح ٹوٹ سکتے ہیں، ان کے شادیاں ٹوٹ سکتی ہیں اور شراکتی کاروبار میں لڑائی جھگڑا آ سکتا ہے اور جدائی آ سکتی ہے، شراکتی کاروبار میں نقصان ہو سکتا ہے۔ تو برج سنبلہ کے خانہ نمبر 6 پر لگنے سے برج سنبلہ والوں کے لیے لا علاج بیماریاں آ سکتی ہیں، افسران بالا حکام بالا ناراض ہو سکتے ہیں، سرکاری نوکری ختم ہو سکتی ہے، فرائض منصبی پر مکمل توجہ نہ دینے کی وجہ سے ان کی ترقی بھی رک سکتی ہے، صحت بوجہ بوجھ کام خراب ہو سکتی ہے، یہ بیمار ہو سکتے ہیں۔ میزان برج کے خانہ نمبر 5 پر لگنے سے میزان برج والوں کی جوان اولاد کے مسائل، جاب منگنی شادی یہ حل نہ ہوں گے، ٹوٹ جائیں گے اور اس کے علاوہ ان کی محبت روٹ سکتی ہے، منگنی ٹوٹ سکتی ہے اور قسمت پھوٹ سکتی ہے اور لاٹری پرائی بونڈ سٹا جو اندازے کے کاموں میں نقصان ہوگا۔ تو عقرب برج کے خانہ نمبر 4 پر لگنے سے خاندانی فسادات آئیں گے، خاندان میں لڑائی جھگڑے ہوں گے، خاندان پھیلنے کی بجائے سکڑے گا، زمین جائیداد کی خرید و فروخت عقرب برج والوں کے لیے بہت نقصان کا باعث ہوگی، ان کی سواری تباہ ہو سکتی ہے، نئی سواری کا حصول بھی ممکن نہ ہوگا۔ تو قوس برج کے خانہ نمبر 3 پر لگنے سے قوس برج والوں کے حادثے کا شدید خطرہ ہے،
جس سے ان کی ہڈیاں ٹوٹ سکتی ہے، موت واقع ہو سکتی ہے، عزیز رشتہ دار، سسرالی رشتہ دار، بہن بھائی ان کے ساتھ لڑ جائیں گے، اور اندرون ملک سیاسی، سماجی، اقتصادی سفروں میں بھی ان کو ناکامی ہوگی۔ جدی برج کے خانہ نمبر 2 پر یہ گرہن لگنے سے جدی برج والوں کو دولت کا نقصان آ سکتا ہے، ان کی چوری ہو سکتی ہے، اور کاروباری مراکز ان کے تباہ ہو سکتے ہیں، ذرائع آمدنی خراب ہو سکتے ہیں۔ دلو برج کے خانہ نمبر 1 پر لگنے سے دلو برج والوں کی شخصیت، حیثیت متاثر ہوگی، لوگ ان کو جو ہے نا ظالم قرار دے دیں گے اور ان سے نفرت اور دشمنی کریں گے دلو برج والوں سے۔ اس والے دلو برج والوں کو چاہیے کہ ناپسندہ جگہ اور ناپسندہ لوگوں سے نہ ملیں۔ تو آخری برج حوت کے خانہ نمبر 12 پر لگنے سے خفیہ دشمن سازشیں کریں گے اور حوت برج والوں کا قتل بھی کر سکتے ہیں، ان کو کیس مقدمات میں الجھا سکتے ہیں۔ اگر حوت برج والے بیرون ملک ہیں تو بدریہ سازش وطن واپس ہو سکتے ہیں، ان کے ماضی کے کیس ری اوپن ہو کر ان کے لیے بدنامی کا باعث بن سکتے ہیں، اخراجات زیادہ ہوں گے اور سایہ جادو کے اثرات ان پر آئیں گے۔ تو چلیے چلتے ہیں میری طرف دوستو، یہ تھا گرہن جو کہ لگے گا برج دلو میں۔ تو جب گرہن لگا ہو تو 2 رکعت نماز خسوف ادا کرنا، بعد نماز یا لطیف 129 بار پڑھنا، اور سفید رنگ کی چیز صدقہ دینا، جیسے چاول، ٹوٹا، آٹا اور چینی یا دودھ۔ جو غریب ہیں وہ تھوڑا سا 34 مکڑوں کو ڈال دیں، 1 دانہ بھی ڈال دیں تو ہو جائے گا۔ اگر کوئی امیر ہے تو وہ کسی غریب کو لے کر دے دے تاکہ اس کا کام اور ان کے سر سے بلائیں ٹل جائیں۔ الصدقۃ رد البلا، الصدقۃ دفع البلا، الصدقۃ دافع البلیات، الصدقۃ رد البلا۔ تو یہ اس طرح ہو جائے گا۔ تو آپ کے لیے آخر میں آپ کو یہ ایک بات بتاؤں گا کہ کوئی اسٹرالوجر کہے گا کہ خانہ نمبر 6 مر، 8 موت اور 12 دشمن کے خانوں میں جہاں گرہن لگے گا، وہ بجائے ان کو نقصان کے وہ ان کو فائدہ دے گا۔ تو وہ 12 کون سے برج ہیں جس کے خانہ نمبر 8 سرطان اور جو ہے نا 6 سنبلا اور 12 جو ہے نا حوت، ان کو بجائے نقصان کے فائدہ دے گا؟ نہیں، کبھی نہیں۔ یہ اسٹرالوجر جو بھی ہے یہ ویسٹرن سکول آف تھاٹ کو یا ہندو سکول آف تھاٹ کو سپورٹ کرتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ جب گرہن لگا ہو تو وہ مسجد میں جاؤ، 2 رکعت نماز خسوف یا کسوف پڑھو، چاند گرہن پر کسوف اور سورج، چاند گرہن پر خسوف اور سورج گرہن پر کسوف۔ تو رسول اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ امداد، اللہ فلاں، اللہ خالد وہ نہ پڑھیں، انہوں نے کہا سب پڑھیں، تو سب پر نقصان کا خطرہ ہے، اس لیے سب جو ہے نا یہ نماز پڑھیں۔ مسلمان ہیں تو آپ نماز کسوف ضرور پڑھیں۔ آخر میں آپ کو دعا دوں گا، یا اللہ یا رحمان، آپ کتاب کل جہان، بیمار کو شفا، مسافر کو منزل اور بے روزگار کو روزگار عطا فرما دے، رسول اللہ کے صدقے۔ اللہم آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔